اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی صلاة دائما وسلم سلاما ابدا علی حبیبک وسید نبیک وآلہ واصحابہ اجمعین فالحمدللہ رب العالمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے بیانات آپ تک براہ راست پہنچ پائیں، اور اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ اور لوگوں تک بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچے۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 شامل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ناظرین، یہ آل فرعون سے کیا مراد ہے؟ آئیے اس بارے میں ذرا سا جان لیں۔ آل اردو لغت میں اولاد کو کہتے ہیں۔ اس میں بیٹے، پوتے، کنبا اور نسل سب شامل ہیں۔ پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب اپنی تفسیر سورہ یوسف میں لکھتے ہیں ضروری نہیں کہ آل نسب ہی سے ثابت ہو، دیگر ماننے والے اور پیروکار بھی اس میں داخل ہوتے ہیں، جیسا کہ اس سے اگلی آیت میں اس کا ذکر آئے گا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہاں میں نے ترجمہ میں قوم فرعون کا لفظ ہی استعمال کیا ہے، کیونکہ اس میں فرعون کی پوری نسل کے علاوہ اس کے ماننے والے اور پیروکار بھی شامل ہیں۔ چنانچہ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا اور جب ہم نے تمہیں قوم فرعون کی غلامی سے نجات بخشی۔ ناظرین، تقریباً 1640 قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت مصر کے بادشاہ فرعون آمون ہوتف سوم کی حکومت تھی۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد اس کی وفات ہو گئی اور اس کا بیٹا آمون ہوتف چہارم ملک کا بادشاہ بن گیا۔ اس کا نام تواریخ میں ریان بن ولید بھی بتایا جاتا ہے۔ اس نے 2 خواب دیکھے جن کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، جس کے نتیجہ میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر مہربان ہوا اور خود بھی مسلمان ہو گیا، اور آمون ہوتف کی بجائے آخناتون اللہ کا یعنی اللہ کا بندہ کا لقب اختیار کیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو پہلے وزیر خزانہ و خوراک اور بعد میں عزیز مصر کے عہدہ پر متمکن کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی پوری اولاد مصر میں آ کر دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر آباد ہو گئی۔ آخناتون نے انہیں بڑی عزت و اکرام سے نوازا۔ یہی بنی اسرائیل تھے جنہوں نے آگے چل کر اس عزت و اکرام کو بھلا دیا اور طرح طرح کے نخروں سے انبیاء علیہ السلام کی تضحیق کرتے رہے۔ اپنے ان اعمال کے باعث وہ مصری غلام بن کر رہ گئے۔ پھر ان کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ ناظرین، یہ تفصیلات تاریخ طبری اور تاریخ ابن خلدون میں موجود ہیں۔
آئیے اصل واقعہ کی طرف چلتے ہیں، جو کہ یذبحون ابناءکم، یعنی تمہارے بیٹوں کو وہ قتل کر دیتے، ذبح کر دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً 1520 یعنی 1520 قبل مسیح میں، جب مصر پر اس وقت کے فرعون مرنفتح ثانی کی حکومت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ خدائی کا دعوے دار یہ حکمران انتہائی ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے، اور اس نے مصر کے گھروں اور قبطیوں یعنی بنی اسرائیل کے مخالف فرعونیوں کا گروہ، ان کو قبطی کہتے تھے، ان کے گھروں کو جلا ڈالا ہے، لیکن بنی اسرائیل بالکل محفوظ رہے۔ فرعون نے بیدار ہو کر اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، جس پر انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ ناظرین، احتیاطی تدابیر کے طور پر اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے، تاکہ وہ جب بڑی ہوں تو انہیں لونڈیاں بنا لیا جائے۔ یہ اس وقت کی توہم پرست مصری ذہنیت سے کچھ بعید بھی نہ تھا۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے انہیں بچا لیا گیا، بلکہ وہ فرعون کے محل میں ہی پلے بڑھے۔ ناظرین، شیخ محمد عبدہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور وجہ بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نسل اس تیزی اور کثرت سے بڑھنے لگی تھی کہ فرعون کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر ان کی پیدائش کی رفتار یہی رہی تو بنی اسرائیل کی اقلیت اکثریت میں تبدیل ہو جائے گی، اور اپنی غالب اکثریت کے باعث وہ کوئی انقلاب برپا کر دیں گے۔ اس خدشہ کے پیش نظر اس نے بنی اسرائیل کی نسل کشی کا یہ ظالمانہ حکم دیا۔ ناظرین، ہو سکتا ہے دوسری وجہ بھی درست ہو، لیکن میرے نزدیک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی روایت زیادہ درست ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور بنی اسرائیل کے نجات دہندہ کے طور پر سامنے آئے۔ چنانچہ آیت مبارکہ میں اسی ظلم سے نجات کا ذکر ہے، جو کسی نعمت سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اس نعمت کے بارے میں یاد کروا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 49۔ اس کی تفصیلات میں نے آپ کے خدمت میں پیش کر دی۔ آج کی نشست کے لیے اتنا ہی۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ آیت نمبر 50 لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔